میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے آج کا پاکستان، کہ یہاں کوئی ان کو شرم نہیں آتی اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے، اس طرح کے کیسز بناتے ہوئے. ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کون نہیں جانتا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے، سارا کوئٹہ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. میرا تعلق 150 کیسز تھا، مجھے کیا نہیں، اور بھی کوئی وکیلوں کو میں بھرواؤں گا. اور وہ کیس جس کی اہمیت ہی نہیں تھی، سب کو پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں ہے. یہ سر پیر سے اتار بیٹھے ہیں. انٹرسٹ صرف یہ کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. اب میں ذرا، یہ پہلا کیس ہے، آگے چلیں. آگے کیس ہوتا ہے جی 9 مئی کا. اب 9 مئی کو کیا ہوتا ہے، یہ ذرا غور سے سنیں. 9 مئی کو ہوتا کیا ہے؟ جو مظلوم ہوتا ہے، یعنی جس پہ ظلم ہوتا ہے، اسی کے اوپر اس کو مجھے جب اندر جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے اوپر کیسز کی بارش ہو جاتی ہے. 9 مئی کے بعد میرے اوپر 25 کیس ہو گئے ہیں. جدھر بھی کیس ہوتا ہے کہتے جی عمران خان کی ایمان، میرے کہنے پہ یہ ہوا ہے. کہیں کسی نے کچھ کیا ہو یا جو بھی کسی کے اوپر الزام لگایا ہو 9 مئی کے بعد عمران خان کے کہنے پہ ہوا. عمران خان جیل میں بند تھا اور جو ظلم ہوا ہے وہ عمران خان سے ہوا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں رجسٹری آفس ہائی کورٹ اسلام آباد میں، میرے پاس بیل تھی، مجھے کسی صورت وہاں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا. صرف پولیس نہیں آئی، رینجرز، کمانڈوز آئے مجھے اٹھانے کے لیے. ساری دنیا میں کیا امیج گیا، شیشے توڑ کے، لوگوں کو ڈنڈے مار کے، وکیلوں کو زخمی کیا. وہاں کے بیچارے جو کام کر رہے تھے رجسٹری آفس، ان کو ڈنڈے پڑے، چیزیں توڑ دی انہوں نے. اور ایک دہشت گرد کی طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے. میرے اوپر سر پہ لگا، پیچھے میرے خون نکل رہا. کوئی شرم نہیں آئی. کسی نے ابھی تک بات نہیں کی کہ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے پکڑا تھا مجھے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے. وہ اور بات ہے کہ وہ نہیں کٹی. سپریم کورٹ میں جب وہ کیس گیا، سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا. اب میں سوال پوچھتا کہ کوئی جواب دینے والا ہے؟ بڑا شور مچا. آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی، فوج کی توہین ہو گئی. پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس ملک میں؟ کہ ایک آدمی 50 سال سے دنیا مجھے جانتی ہے، کرکٹ کی وجہ سے جانتی تھی. دنیا سب کو پتہ ہے میرا، کسی اور پاکستانی کو دنیا نہیں جانتی جو آج مجھے جانتی. ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئی. وہ دکھایا مجھے جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتہ نہیں کوئی مجرم ہے، دہشت گرد ہے. پھر کہا جی کرپشن کیس پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ کرپشن کیس کے اوپر بھی میں آنے لگا ہوں. اور لوگوں کو جو اس طرح ڈنڈے مارے انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو مظلوم ہے، جن سے ظلم ہوا، اس کو ہی پکڑ کے اسی کے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے. جیل میں بند ہے اور کیسز شروع ہو گئے کہ جی اس کی ایما کے اوپر یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور جی کوئی ملٹری کورٹ سب پتہ چلیں گے کہ جو بتائیں گے اصل میں کتنا بڑا وہ غداری کر رہا تھا عمران خان قوم کے ساتھ. میں ذرا آگے چلوں. کسی نے آج تک بات نہیں کی، اور میں یہ خاص طور پہ اپنی آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو کہتا ہوں حقیقی آزادی کی یہ جہاد ہے. یہ پولیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے. ہم غلام ہیں. غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. جس طرح میرے کوئی حقوق نہیں تھے. میں یعنی سب سے بڑی ملک کی پارٹی کا ہیڈ، جس کو جس طرح اٹھایا انہوں نے، جو کیا، جس طرح ہم کوئی کمی ہے اس ملک کے. اب 25 لوگوں کو گولیاں لگیں، جو مرے، جو شہید ہوئے. ابھی تک 9 لوگ غائب ہیں. جو پولیس نے یا دھمکیاں دی یا کچھ کیا، وہ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں، وہ بتا نہیں رہے. مسنگ ہیں 9 لوگ.
16 لوگ ہمارے پاس پتہ ہے جن کو گولیاں، 69 لوگوں کو گولیاں ماری اور ان کو شہید کیا گیا۔ فرانس کے اندر ایک لڑکے کو پولیس نے 16 سال کے لڑکے کو گولی ماری، ایک لڑکے کو۔ ابھی تک فرانس جل رہا ہے، 1000 سے زیادہ بلڈنگز جل گئی ہیں، گاڑیاں جل گئی ہیں، مشکل نیشنل کرائسس آ گیا ہے۔ معافی مانگ رہی ہے پولیس کہ جی بڑی غلطی ہوگی، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ آزاد لوگ ہیں، آزاد لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، لوگ نکلیں اپنی آزادی کے لیے کہ کیسے جرأت پڑی پولیس کو گولی مارنے کی۔ یہاں 16 لوگوں کا آج تک ٹی وی پہ نام ہی نہیں لیا جا رہا، سب نہتے تھے۔ ابھی مجھے ملنے آئے ان کے 2 بچے، ایک چھوٹے بچے جس کے باپ کو گولی مار دی، وہ دبئی سے کام کر رہے، وہ ایسے ہی مظاہرے کے اندر کھڑا ہوا تھا، گولی چلا دی ہوا۔ میں سمجھتا تھا 2 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں، 3 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں، ایک پیرالائز ہوا ہے جس کی کمر میں گولی لگی ہے۔ کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا یہ انسان تھے نا، یہ پاکستانی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کیا گزر رہی ہے؟ یہ عام لوگ تھے، ان کے بیوی بچے تھے، ماں باپ تھے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا جی۔ بلڈنگ جل گئی، بلڈنگز بھی جب جلی تو کیا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے پاس ثبوت ہے، میں اس لیے کہتا ہوں اوپن عدالت کے اندر ٹیلی وائز مجھے سامنے لایا جائے، میرے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سارا پری پلان تھا، یہ مجھے جس طرح وہاں سے اٹھایا ہے یہ بھی پری پلان تھا تاکہ ایک اشتعال ملے، اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کا ریئیکشن آیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ پارٹی دب نہیں رہی تھی۔ جب سے مجھے ہٹایا کوشش کر رہے ہیں 25 مئی کو جی بغیر کراؤڈ ہے، مارو ڈنڈے مارو، یہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ پارٹی اوپر ہی آتی گئی، بائی الیکشن 30-37 میں سے جیت گئی، اوپینین پولز میں اور اوپر چلی گئی، راجن پور کے الیکشن میں پورا زور لگایا، 40,000 سے گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہار گیا۔ اس کے بعد اس سے پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، دوسری دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی، اور اب یہ پلان فائنل بنا کہ جی ان کو اب بالکل ختم کرو پارٹی کو، کہ جی انہوں نے ایک ادارے کی بے حرمتی کر دی، اور اس کو بیس بنا کے سارے ہمارے ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں۔ سب کو جس کو مرضی پکڑو، پولیس پھر رہی ہے جسے مرضی پکڑے، جی آپ کا وہ اس میں نام آ گیا وہ جیو فینسنگ میں، اس لیے جناب وہ اچھا اتنے پیسے دے دو، 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، 10 لاکھ، اچھا پیسے دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے۔ پولیس پیسے بنا رہی ہے، ہر جگہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جدھر نام لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں، گھر لوٹ رہے ہیں، بچے پکڑ کے لے گئے ہیں، عورتوں کو نہیں بخشا۔ کبھی میں نے یہ دن نہیں دیکھنے تھے کہ عورتوں کو نہیں بخشا۔ اس ملک کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنا نیچے گورنمنٹ گرے گی۔ مجھے لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ نے تو بڑی غلطی کی اپنی گورنمنٹس گرا کے، گورنمنٹس ڈیزالو کر کے۔ میں نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو آئین کے مطابق کی تھی۔ میں اپنے سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے سارے وکلا، ہمارے سارے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن 14 مئی کو، گورنمنٹ آئین کی پرواہ نہیں کرتی۔ اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹس اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے۔ تو رہ کیا گیا پھر؟ تو رہ تو یہی کیا کہ ڈنڈے سے اب اپنے سروں کو کنٹرول کرنا ہے۔